بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں عبدالرزاق چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دیکھو سوچو. ناظرین، 25 جولائی کو وزیر اعظم عمران خان کی حکومت بنے کو 2 سال مکمل ہو چکے ہیں. اب یا بلکہ ہم یوں کہیں، حکومت بنے کو نہیں، 2018 کے الیکشن ہوئے کو 2 سال گزر چکے ہیں. آج ہم اس چیز کا جائزہ لیں گے کہ ان 2 سالوں کے دوران اس حکومت نے کیا کھویا اور کیا پایا، اور پاکستان نے کیا کھویا اور کیا پایا. اور اس وقت جو اپوزیشن تحریک چلانے جا رہی ہے اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا وزیر اعظم عمران خان اس وقت کسی گرداب میں پھنستے جا رہے ہیں یا نہیں. اس حوالے سے ہم نے آج جو اپنے مہمان کا انتخاب کیا ہے، جناب منیر احمد صاحب، جو کہ سینئر براڈ کاسٹر، سینئر جرنلسٹ ہیں، اور اسٹریٹجک جو ہے پلاننگ اور ایڈوکیسی کے حوالے سے بھی یہ اپنا ایک الگ شناخت اور اپنا تعارف رکھتے ہیں، اور اس وقت ڈیو کام کے نام سے اپنا ایک پلیٹ فارم بھی چلا رہے ہیں. اس حوالے سے ہم نے، اور ان کی جو ہے حالات کے اوپر کافی گہری نظر ہوتی ہے، اور ہمارے جو سینئر لوگوں میں شامل ہوتے ہیں. تو خوش آمدید سر. بہت شکریہ. میں بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ جیسے جو سینئر صحافی ہیں وہ اپنی آج کے حالات کے اندر ایک امپارشل جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کو دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جبکہ جب جو بھی پوائنٹ آف ویو ہم دیکھ رہے ہیں وہ بہت ٹلٹڈ ہوتا ہے، بہت انفلوئنسڈ ہوتا ہے. لیکن آپ جیسے جو سیزنڈ جرنلسٹ ہیں، انہوں نے جو یوٹیوب کا سہارا لے کر ایک امپارشل رائے قائم کرنے کے لیے اور فروغ دینے کے لیے یہ بڑا مستحسن قدم ہے آپ لوگوں کا. تو سر، آپ کی حالات پر گہری نظر ہے. سب سے پہلے تو آپ مختصراً بتائیں کہ یہ جو 2 سال کا عرصہ تھا، جی اس کے اندر جو ہے اس حکومت کی کارکردگی کا مختصر سا جائزہ بھی ہمیں دیں، اور یہ بھی بتائیں کہ پہلے دن سے وزیر اعظم پاکستان کے اوپر جو ہے ایک سلیکٹڈ کا ایک جو لیبل لگا ہوا ہے، اس لیبل کی حقیقت کیا ہے اور یہ لگانے والوں کی کیا حقیقت ہے؟ بہت شکریہ چشتی صاحب. آپ کا سوال بڑا مزیدار ہے. اس کے 3 حصے ہیں، اور سب سے پہلے جو آپ نے آخر میں پوچھا ہے سلیکٹڈ کا الزام ہے، تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کون سا سیاستدان جو ہے وہ سلیکٹڈ نہیں رہا ہے. جس کو سلیکٹ کیا جاتا ہے وہی آگے آتا ہے. اور لیکن جو سلیکشن کا پروسیس ہے، بنیادی طور پر اس کے اوپر کچھ اعتراضات ہو سکتے ہیں، یا اس کے اوپر کچھ لوگوں کی آبزرویشنز ہو سکتی ہیں. اب جیسے جو ہمارے بہت بڑے اسٹالورٹ پولیٹیشین تھے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب، جو کہ دنیا میں نام کمایا سارا، وہ بھی ہی واز سلیکٹڈ، گرومڈ بائی ڈکٹیٹر. لیکن انہوں نے بعد میں کیسے خود کو گروم کیا اور نیشنل اور انٹرنیشنل ایرینا میں پاکستان کو، مسلم ورلڈ کو جیسے ریپرزینٹ کیا. اس کے بعد بھی اگر آئیں تو کچھ سیاستدان ویسے سلیکٹڈ نہیں بھی تھے. فرینکلی اسپیکنگ کہیں نہ کہیں سپورٹ رہی ہے. جیسے نواز شریف کے بارے میں کہا جاتا ہے، ان کو بھی وہ بھی ہی واز آلسو سلیکٹڈ، گرومڈ. مسئلہ کیا ہوا عمران خان کے ساتھ، وہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب یہ سلیکٹ ہوا تو اس کے اوپر سلیکٹڈ کا جو لوگو لگا ہے وہ کیوں اتنا شارپ، اتنا تیز، اتنا بڑا اور اتنا واضح کیوں لگا ہے؟ یہ سلیکشن پروسیس جو اس کا اگر ہم تھوڑا سا پولیٹیکل انالیسس کریں کہ پہلے جو لوگ سلیکٹ کیے گئے وہاں پر جو سلیکشن کا پروسیس جو تھا وہ تھوڑا ڈیفرنٹ رہا، اور اب جو سلیکشن کا پروسیس تھا وہ بہت کلمزی اور لاؤزی تھا. فرینکلی اسپیکنگ، آپ نے 3 ٹائمز سلیکٹڈ پرائم منسٹر کو جب اس کے عہدے سے ہٹایا تو اس کے لیے جو آپ نے کیمپین ڈیولپ کی وہ بہت لاؤزی ایلیمنٹس اور انڈیکیٹرز پر تھی. آپ نے پاناما کا کیس اس کے اندر میں ڈالا، حالانکہ ساری دنیا جانتی تھی کہ دیٹ از ناٹ اونلی دی پاناما کیس، کچھ سول ملٹری ریلیشن شپ میں کہیں گڑبڑ ہے. اور اس سول ملٹری ریلیشن شپ کا جو شاخسانہ تھا، جو ایک پیج پہ نہ ہونا تھا، اس کی وجہ بنی پرائم منسٹر کو ہٹانے کے لیے. لوگ پاکستان میں بولتے نہیں ہیں، سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، ایبزارب کر لیتے ہیں.
اور لیکن ایک رائے عامہ اسی کی بنیاد کے اوپر بنتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دفعہ سلیکٹ کرنے والوں نے پہلی غلطی پاناما والی، انہوں نے کہا کہ یہ پاناما ایک کیس ہے اور اس کے بعد جو باقی 500 لوگ ہیں ان کے پاناما کیسز کو بھی اٹھایا جائے گا، لیکن ان میں سے کوئی کیس نہیں اٹھایا گیا. ان کو بھی پاناما میں سزا نہیں دی بلکہ اقامہ پہ دے دی. مطلب یہ ہے کہ اقامہ پہ بھی دیکھیں، میرا بیٹا ہے وہ مجھے تنخواہ دے گا، مطلب اقامہ کے اوپر بھی تنخواہ نہ لینے پہ سزا دی گئی چونکہ بنتی تھی. تو بہت لاؤزی طریقے کے ساتھ، اس لیے آپ کی نظر میں آپ سمجھتے ہیں کہ ایک یہ فیکٹر ہے، ایک یہ فیکٹر ہے، اہم فیکٹر ہے، ایک ہی اہم فیکٹر ہے. پھر پرائم منسٹر نواز شریف کے خلاف کیمپین ڈیولپ کرنے کے لیے جس طریقے سے طاہر القادری کو استعمال کیا گیا، جس طرح سے عمران خان کو، اور جو کنٹینر اسٹریٹجی جو تھی، دیٹ واز دی ورس انڈیکیٹر، ورس ایلیمنٹ آف دی کرنٹ پالیٹکس. وہ جو کنٹینر اسٹریٹجی تھی اور جس میں خود عمران خان صاحب فرماتے ہیں اب یہ امپائر کی انگلی اٹھنے والی ہے، اب یہ امپائر کی اٹھنے والی ہے، میں جا رہا ہوں. اور میڈیا رپورٹ کرا تھا کہ وہ ابھی رات کتنے بجے غائب ہو گئے ہیں اور وہ پنڈی گئے ہیں. یعنی اس نے اس تاثر کو اب نتیجہ کیا. اب اتنا بلیٹنٹ غلطیاں اگر اسٹیبلشمنٹ کرے گی تو انگلیاں سیاستدانوں پہ نہیں اٹھیں گی، پھر اسٹیبلشمنٹ پہ انگلیاں اٹھیں گی. میں نے ایک کالم لکھا ہے ڈیلی ٹائمز کے لیے، اس میں نے کہا ہے کہ مورون فرینڈز آر ورس دین اینیمیز. جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو غلط مشورے دیے اور اس کو غلطیاں کرنے پہ مجبور کیا، جس کی وجہ سے نہ صرف پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کی جگہ ہنسائی ہوئی بلکہ وہ جس کو آگے لے کے آئے اس کی اوقات کہہ لیں جو لوگ کہتے ہیں، یا اس کا جو پیڈسٹل تھا عمران خان کی سیاست کا 22 سال، انصاف اکاؤنٹیبلٹی، وہ جو سارا نیریٹو اس نے 22 سال میں ڈیولپ کیا تھا، انہوں نے 22 مہینوں میں ڈرم کر دیا. اس کا شرازہ بکھر گیا، شرازہ نہیں بکھر گیا، کڑپ ہو گیا. وہ تو دیکھیں آج لوگ کیا کہتے ہیں کہ 22 سال ایک شخص نے ایک سلوگن پہ جدوجہد کی، صرف پرائم منسٹر بننے کے لیے اس بندے نے بھی کمپرومائز کیا. آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے سارے مسائل کا حل ان میں ہے جو عمران خان سے پرائم منسٹر بننے سے پہلے کہتے تھے. جو اس کی پارٹی کا مینیفیسٹو تھا وہ پاکستان کے مسائل کا حل ہے لیکن اس کے اوپر عمل نہیں ہے. وہ گم ہو گیا. وہ گم کیا، وہ تو بالکل وائپ آف ہو گیا ہے. اب کیا رہ گیا ہے؟ اکاؤنٹیبلٹی اور جسٹس کے نام کے اوپر جو آپ ریوینج چلا رہے ہیں وہ سب سے زیادہ نقصان دہ رہا عمران خان کے لیے بھی اور اس کے لانے والوں کے لیے بھی. مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے، ان کو لانے والے کیا سوچ رہے ہیں، لیکن جو ان کے ایکچوئل ہواری کیوں چھوڑ گئے، حامد صاحب چھوڑ گئے، وہ ایس بابر جو ہے بابر ایس احمد وہ چھوڑ گیا، اس نے کافی الزامات بھی لگائے. ہر پارٹی کے اندر لیکونز ہوتا ہیں لیکن ان کو کوئی طریقے کے ساتھ ایڈجسٹ کیا جاتا ہے. صاحب آپ یہ بتائیں کہ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان ناکام ہوا ہے یا عمران خان کو ناکام بنایا جا رہا ہے؟ دیکھیں میں نے جب کنٹینر کی پالیٹکس ہو رہی تھی تو میں نے ایک کالم لکھا تھا جس میں نے یہ کہا تھا کہ آج یہ نواز شریف کی باری ہے، پھر پیپلز پارٹی کی باری ہے اور پھر پی ٹی آئی کی باری ہے. یہ مجموعی طور پر ہمیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے سیاستدانوں کو ملیا میٹ کرنے کی پوری ایک بڑی کانسپریسی تھیوری ہے. یہ انٹرنل ڈریون ہے یا ایکسٹرنل ڈریون ہے، یہ میں تو ظاہر ہے کہ کوئی فرشتہ تو ہوں نہیں، لیکن ہم انڈیکیٹرز دیکھ کے یہ بتا سکتے ہیں کہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے کہہ لیں، یا کوئی ایک ایسی حکمت عملی اور پلان ہے کہ سیاستدانوں کو زیرو کر دو عوام کی نظر میں تاکہ کوئی آلٹرنیٹ سسٹم لایا جا سکے. آپ پچھلے 1.5-2 سال سے سن رہے ہوں گے پریزیڈنشل سسٹم کی بات سن رہے ہوں گے اور ایک یونیلیٹرل حکومت کی بات سن رہے ہوں گے. تو یہ سارا ایک نیریٹو ایسا ڈیولپ کیا جا رہا ہے، اور شاید یہ اس لیے بھی ڈیولپ کیا جا رہا ہے. اگر ہم پرانی حکومتوں کو دیکھیں
کہ بھٹو کو ہٹانا اور قتل کرنا ضروری تھا تاکہ ہم ایک امریکن ایجنڈے پہ جا سکیں، جہاد افغانستان۔ اگر ہم دوسری طرف جائیں، اگر پرویز مشرف کی حکومت کو دیکھیں تو اس وقت نواز شریف کو ہٹایا جانا کسی بھی وجہ سے ضروری تھا، کیونکہ ہم نے اگین اب ایک امریکن ایجنڈے پہ جانا تھا، وار اگینسٹ ٹیرر کے اوپر۔ اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہماری جو سیاسی حکومتیں ہیں ان کو ہٹانا، ملائن کرنا، ان کو زیرو کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم نے آج کے کسی امریکن ایجنڈے پر جانا ہے، اور وہ جو امریکن ایجنڈا میں سمجھتا ہوں وہ چائنا کے خلاف ہے، کیونکہ امریکہ ہمارا آج سے اتحادی نہیں ہے، بہت عرصے سے اتحادی ہے۔ چائنا میں سر ایک منٹ، چائنا جو ہے اس کے ساتھ ہماری دوستی ثابت شدہ ہے، اس کے ساتھ جو ہمارا ایک اکنامک بانڈ ہے اور جو سوشل بانڈ ہے وہ بہت سٹرونگ ہے۔ جو اسٹریٹجک بانڈ ہمارا رہا ہے وہ امریکہ کے ساتھ رہا ہے، اور اس وقت ہم سارے جانتے ہیں، میں نے چند ہفتے پہلے ایک کالم لکھا تھا اور اس پہ میں نے یہ کہا تھا کہ another cold war in the region has begun۔ ریجن کے اندر ایک کولڈ وار شروع ہو چکی ہوئی ہے جو چائنا اور امریکہ کے درمیان میں ہے۔ اب ہماری جو اسٹریٹجک ویلیو ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی جب انڈیا کا اور چائنا کا مسئلہ ہوا تو اس کے اوپر جو امریکن ریاکشن تھا یا پاکستان کا ریاکشن تھا، وہ اگر آپ تھوڑا سا انالائز کریں تو آپ کو یوں معلوم ہوگا کہ ہم کہیں ڈاواں ڈول ہیں، وی آر کنفیوزڈ کہ ہم چائنا کے ساتھ ہیں جو ایمرجنگ کولڈ وار میں، یا ہم امریکہ کے ساتھ ہیں۔ لیکن سر اس وقت جو ہے چائنا کے ساتھ جو ہمارے زبردست جو ایک بڑی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، سی پیک والی، وہ تو سی پیک کی ہے، سی پیک کی ہے۔ سی پیک کے حوالے سے جو ہمیں عملی طور پر نظر بھی آتا ہے اور جس کے اوپر دعویٰ بھی ہے وہ یہ ہے کہ سی پیک کا یہ جتنا منصوبہ ہے اس کی اصل گارنٹی تو ہماری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہے۔ اگر ہم اسٹیبلشمنٹ کے ایک بڑے ویسے تو اسٹیبلشمنٹ تمام ریاستی اداروں سے مل کے بنتی ہے، لیکن پاکستان میں عمومی طور پر اسٹیبلشمنٹ کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو وہ ملٹری جو ہماری فورس ہے اس کے حوالے سے ہوتا ہے۔ اس میں یہ سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر جو ہے سی پیک کے اندر جو ہے ہمارے جتنے یہ موجودہ آرمی چیف ہوں یا پچھلے یا اس سے پچھلے آرمی چیف ہوں، ان کے کا ایک بڑا اہم رول رہا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ان کی گارنٹی پر ہے۔ تو پھر ہم آپ کی اس بات کو کیسے تسلیم کریں؟ نہیں، میں آپ کو یہی آگے بتانا چاہ رہا تھا کہ ابھی جو ریسنٹ ڈیولپنگ صورتحال ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ سی پیک کے اوپر پچھلے کافی وقت سے اتنا ویگورسلی کام نہیں ہو رہا تھا، ابھی دوبارہ سے وہ ریوائٹلائز ہو رہا ہے، فریم ورکس کے اوپر امپلیمنٹیشن پروسیس تھوڑا تیز ہو رہا ہے۔ وجہ اب لگتا ہے کہ کہیں اسٹیبلشمنٹ نے اور پاکستان گورنمنٹ ایک پیج پر کہیں پر آئے ہیں، اور اب جو ان کی انکلینیشن ہے دیٹ از ٹوورڈز چائنا۔ اچھا، اس ایک پیج پہ اگر یہ آ گئے ہیں، لگ رہا ہے تو آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو اب تک 2 سالوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ ایک انتظامی سطح پہ جو ہے ایک ہمیں فیلئر نظر آیا ہے کہ کسی بحران میں، یعنی کہ کوئی پیٹرول کا بحران ہو، آٹے کا بحران ہو، چینی کا بحران ہو، گندم کا بحران ہو، یعنی بحران در بحران، اور ایک جو اس وقت 2 سالوں کے اندر اب تک کی جو صورتحال میں سمجھا ہوں اس کے، کیونکہ میں ایک عام آدمی ہوں، میں بھی محلے کی دکان سے خریداری کرنے والوں میں ہوں، تو میں دیکھتا ہوں کہ ہماری عام آدمی کی ہم اور آپ جیسے کوئی زندگی بہت ہی اجیرن ہو۔ اب میں آپ کو اس کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ یہ ہے آپ کے گلوبل افیئرس، انٹرنیشنل اسٹریٹجک ایشوز، کولیبوریشن، ریجنل اینڈ گلوبل کولیبوریشنس، وہاں پر سول ملٹری ریلیشن شپ اس کے اوپر دے آر آن سیم پیج، اس کے اوپر۔ باقی اسٹیبلشمنٹ کا کام ڈے ٹو ڈے گورنمنٹ کے افیئرز نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کا کام آپ کی جو پولیٹیکل گورننس ہے اس کو امپروو کرنا نہیں ہے، دیٹ از یور فیلئر۔ اسٹیبلشمنٹ کا کام تو یہ ہے کہ ملک کے اندر سیکورٹی ایشوز کو دیکھنا، ایکسٹرنل ریلیشنز کو دیکھنا، گلوبل افیئرز کو دیکھنا، اسٹریٹجک وہاں تک ٹھیک ہے، لیکن جو گورننس کی ناکامی ہے نا وہ عمران خان اور اس کی کیبنٹ کی ناکامی ہے۔
اگر آپ ہر وقت آپ کو ملائن کرنے میں اور آپ کی جڑیں کاٹنے میں لگا رہوں یا اپوزیشن کے جواب دینے میں لگا رہوں, اپنی گورننس امپروو نہ کروں, جو اسٹریٹجک انٹرونشنز آپ نے اکنامک ریفارمز لانی ہیں, سوشل انٹرونشنز لانی ہیں, ہیلتھ انڈیکیٹرز یا ایجوکیشن انڈیکیٹر, جو سوشل سیکٹر انڈیکیٹرز امپروو کرنے ہیں, وہ تو سر میں نے کرنے ہیں نا ایز اے گورنمنٹ, وہ تو اسٹیبلشمنٹ نے آگے نہیں کرنے ہیں. اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ تو ظاہر ہے بیوروکریسی نے کرنی ہے. بیوروکریسی کے اوپر آپ الزام لگاتے ہیں. مثلا ڈسٹرکٹ انتظامیہ نے کرنی ہے, پروونشل انتظامیہ نے کرنی ہے, ڈویژنل انتظامیہ. آپ کی بات بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے. اب ایسے مجھے جو فیل ہوتا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ جیسے کوئی ایک ایسا بیوروکریسی کے اندر ایک ایسا کوئی احساسات ہے کہ جس کے تحت وہ اس گورنمنٹ کے کوئی بھی اچھا اقدام ہو اس کو پبلک تک پہنچنے میں. اچھا سر, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ میرے اوپر شک کرتے ہیں, آپ میرے اوپر الزام لگاتے ہیں, آپ مجھے تھریٹ کرتے ہیں, میں آپ کے پروجیکٹس کو پہ سائن کیوں کروں جبکہ مجھے پتا ہو کہ آپ نے تھوڑے دنوں کے بعد مجھے وجہ یا بے وجہ کہیں نہ کہیں کٹہرے میں لے جا کے کھڑے کر دینا ہے. آپ اب دیکھیں جو ایشوز آپ نے اٹھائے اس کے آگے امپلیمنٹیشن کدھر ہے؟ شوگر والا, آٹے والا, فلاں والا, بجلی والا, چیزوں والا, پینڈیمک والا, ایون جو آپ کی گرانٹس آئی ہیں پینڈیمک کے حوالے سے, وہ گرانٹس کدھر ہیں؟ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں. آپ نے ایکسپینڈ کیے ہیں, آپ نے این ڈی ایم اے کو اختیار دیا, سارا کچھ کیا, گورنمنٹ کی آشیرواد سے گیا نا, اس کی وجہ سے اس کے اوپر سپریم کورٹ کی آبجیکشنز آئی ہیں اور سپریم کورٹ نے آپ کی اکاؤنٹیبلٹی پروسیس کو کویسچن کیا ہے. اب 200 کے قریب کیسز ہیں نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو میں, 3 جو ہیں صرف کنوکٹ ہوئے ہیں اور وہ بھی فالسلی وہ ہوئے ہیں, باقی کدھر ہیں؟ جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے اکاؤنٹیبلٹی پروسیس کو کہا, اب دیکھیں میر شکیل الرحمان جو ہے وہ کتنے بغیر کیس کے, احسن اقبال بغیر کیس کے, فلاں بغیر کیس کے, آپ کے ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ بھی بغیر کیس کے. آپ کو کیس ڈیولپ کرتے 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 10 مہینے لگ جاتے ہیں. تو اب ایسی صورتحال کے اندر تو آپ اپنے نیریٹو کو تو خود کاٹ رہے ہیں. تو آپ ایک طرف, اچھا اب اس کی اصلاح کے لیے چلے ہم آپ اس کی ایک تو آپ یہ بتا دیں کہ کیا اس گورنمنٹ نے آپ کی نظر میں ان 2 سالوں میں کوئی بہتر اقدام, کوئی بہتری کے اقدامات, کوئی 2-3 بہت اچھے کام کیے ہیں کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس سے اس کو نکلنے کے لیے عمران خان صاحب کو اور ان کے قریبی ساتھیوں کو کیا کرنا چاہیے اور ان کے کارکن حکومت کو اس صورتحال سے نکالنے کے لیے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ سر 2-3 باتیں جو ہیں بہت ضروری ہیں, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ایک تو حکومت کو اپنے ارد گرد جو ان کے مورونز کٹھے ہو چکے ہیں نا, ان کو ہٹانا پڑے گا تاکہ وہ کوئی صحیح ڈیسیجنس لے سکیں, ایک کام. دوسرا کام یہ ہے کہ جو انہوں نے وعدے کیے ہیں ان کے اوپر کانسنٹریٹ کریں, اپوزیشن کو چھوڑ دیں, مر جانے دیں اپوزیشن کو, وہ پہلے مر چکی ہے. اس کا جو ایک نیریٹو تھا اپوزیشن کا وہ ختم ہو گیا. آپ جان بوجھ کے ان کو دوبارہ بلو اپ کرنے میں ہیلپ کر رہے ہیں. ایک تو یہ صرف 2 کام کر رہے ہیں نا انٹرنل گورننس کے. تیسرا یہ ہے کہ جو بیوروکریسی جس نے کام کرنا ہے اس کو کام کرنے دیں, اس کو انکریج کریں کہ یار آپ کام کریں, آپ سے غلطی ہوگی تو ہم ذمہ دار ہیں. تیسری بات یہ کہ صوبوں کے ساتھ آپ افہام و تفہیم کے ساتھ چلیں. آپ ہر دوسرے صوبے کے ساتھ اپنی کسی نہ کسی جگہ پر رفڑ ڈالا ہوا ہوتا ہے. آپ NFC ایوارڈ کے اوپر رفڑ ڈال رہے ہیں, آپ ان کی اٹانومی کے اوپر رفڑ ڈال رہے ہیں, ایک کاؤنٹر نیریٹو 18th امینڈمنٹ کے خلاف لے کے چل رہے ہیں. وہ تو کہتے ہیں بھی اگر آپ کو 18th امینڈمنٹ میں کوئی 100 کتنی ترامیم ہیں جس میں ہے, اس کے اوپر بل لیں, بل آپ نہیں لاتے. آپ کہتے ہیں ہم نے سارا کچھ چلے آخر میں جو ہے نا, تو اب کیونکہ ٹائم کی قلت ہے انشاءاللہ ہم آپ سے. لیکن جو اچھی بات ہے 2 جملوں میں اچھی بات جو ہے, میں یہ سمجھتا ہوں اس کا کریڈٹ اسٹیبلشمنٹ کو جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اور ہمارے فارن آفس کو ایک خاص نہج کے اوپر رکھا ہے, اور وہ خاص خارجہ پالیسی کے اوپر انہوں نے رکھا ہے. چائنا کے ساتھ ریلیشن شپس بہتر ہوئے ہیں, ہم چائنا کے ساتھ ریلیشن شپ بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے ریجنل اسٹیبلٹی میں اپنا رول ادا کیا ہے. OIC کو ہم نے ایکٹیویٹ کرنے میں اور اس کو پراپر ایک سٹانس کے اوپر لانے کی کوشش کی ہے. سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہم نے کشمیر کے اوپر وقتاً فوقتاً بہت اسٹریٹجک ایشوز کے اوپر بات کی ہے اور اس کو اسٹرینگھن کیا ہے. ہمارے خارجہ امور, ریجنل سیکیورٹی, ہم نے دہشت گردی کے اوپر قابو پایا, وہ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ کا اور ہمارے جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنس ہے ان کا کام ہے.
آسان لفظوں میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں انہوں نے اپنا کام کیا ہے. آپ جو گورنمنٹ کے انڈر میں آتے ہیں یا اس کے انفلوئنس اور ایمبٹ میں آتے ہیں سر, ان کی پرفارمنس امپروو کر لیں. دیٹس اٹ. بہت شکریہ منیر احمد صاحب. ناظرین اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے, انشاءاللہ حاضر ہوں گے ہم کسی نئے موضوع کے ساتھ, نئے ویڈیو کے ساتھ.